یہ جواب امبا جی کی مرضی کے عین مطابق تھا۔ دولت راؤ سندھیا ایسے ہوس پرست مہاراج کی یہ تبدیلی حیرت انگیز تھی۔ محبت کی بساط پر اگر کریم خان کی بازی پٹ گئی تو یہاں بھی نقشہ بدل گیا تھا، اور چاند بائی اپنی شرط کے خانے میں کھڑی سندھیا کو شاہمات دے رہی تھی۔ مہاراجہ نے اس کی گرتے ہوئی ذات کو سہارا دیا اور ایسا مرتبہ بخش دیا تھا جس کی شاید وہ خود بھی توقع نہ رکھتی تھی۔ اس نے فرتے مسرت میں جھک کر سلام کیا اور پر اعتماد لہجے میں بولی، مہاراج نے گنگا کی سوگند کھا کر وچن دیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں چاند بھائی، کوئی اور خواہش بھی ہو تو بیان کرو۔ جو کچھ چاہتی تھی مل گیا، البتہ ایک گزارش اور ہے، اگر حضور برا نہ منائے تو عرض کروں۔ ہمارا خیال ہے تم کوئی ایسی بات کرو گی ہی نہیں جو ہمیں بری لگے۔ صرف یہ چاہتی ہوں مہاراج، نواب کریم خان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ جو ورق الٹ آئی ہوں اسے پلٹنا نہیں چاہتی۔ یہ تو تم نے ہماری مطلب کی بات کہہ دی، ہم بھی نواب کا ذکر پسند نہیں کرتے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سندھیا نے فوراً مورچل بردار باندیوں کی طرف ہاتھ لہرایا۔ شوبھا ساوتری، چاند بھائی کو آرام گاہ میں پہنچا دو اور اس کے آرام کا خیال رکھو۔ یاد رہے تم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، کسی اور سے اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مہارانی بیجا بائی سے بھی نہیں۔ مہاراج کا حکم سنتے ہی دونوں باندیوں نے سر جھکا دیے اور سندھیا نے چاند بھائی کو اشارہ کیا وہ ان کے ساتھ جائے۔ چاند نے مہاراج کو رخصتی سلام کیا اور بچھوا چھنکاتی باندیوں کے پیچھے چلنے لگی۔ سندھیا اور امبا جی کھڑے اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اس کی رفتار میں بھی ایسا وقار تھا کہ شہزادیوں اور راجکماریوں کو بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ پاؤں کی انگلی میں چاندی کے بچھوے کی چھنک چھنک جادو جگا رہی تھی۔ پروقار انداز میں چلتی اور ہر قدم پر جادو پھونکتی۔ وہ خیمہ خاص کے عقبی دروازے سے نکل گئی۔ تھوڑی دور تک بچھوے کی موسیقی جل ترنگ کی طرح سنائی دیتی رہی۔ جب یہ آواز بتدریج دور ہوتی ہوتی خاموشی میں ڈوب گئی تو سندھیا اس کی رفتار کے جادو سے چونکا اور اپنے راج منتری سے مخاطب ہوا، کیوں امبا جی، ہم نے چاند بائی کو وچن دے کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ غلطی کیسی مہاراج، آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ آنے والے لوگ آپ کو عزت سے یاد کریں گے، کہیں گے چاند بائی کے پاس حسن تھا اور مہاراجہ سندھیا کے سینے میں عورت کو سمجھنے والا دل۔ آپ نے عورت کا مان رکھا اور اپنی شان بڑھائی ہے۔ ان الفاظ نے دولت راؤ سندھیا کو ایک عجیب سی تسکین دی جس کی وہ ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ہم کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں امبا جی۔ پھر کہتے کہتے یک لخت خاموش ہو گیا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا اور کہتے ہوئے ہچکچا بھی رہا تھا۔ کیا خبر راج منتری اس کے خیال سے اتفاق کرے یا اس کی بات کو آشفتہ خیالی سمجھ کر مسترد کر دے۔ اس حیث بحث میں اس نے اچانک چپ سادھ لی۔ کیا سوچ رہے ہیں مہاراج؟ راج منتری نے توجہ دلائی۔ معلوم نہیں ہمارا خیال درست بھی ہے یا نہیں، آپ اظہار تو کریں، شاید میں کوئی مشورہ دے سکوں۔ سندھیا نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں بہت عرصے سے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی امبا جی، جو مرد کی غیرت اور عورت کی عزت کو سمجھتی ہو، ہمیں جیون کا سکھ دے سکے۔ ہم سمجھتے ہیں چاند بھائی میں یہ خوبی موجود ہے۔ امبا جی مہاراجہ کی زبان سے وہ الفاظ سن کر جس کا اظہار دراصل خود کرنا چاہتا تھا خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہی تو چاہتا تھا مہاراجہ چاند بھائی کو ایسا مرتبہ عطا کر دے کہ گوالیار کے راج محلوں میں مہارانی بیجا بائی کا ستارہ غروب ہو جائے۔ تڑپ کر بولا، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ میں خود سرکار کو یہی مشورہ دینے والا تھا کہ حسن کے چاند کو اگر بندیل کھنڈ کے آسمان سے توڑا ہے تو اسے گوالیار کے راج محل میں چمکنا چاہیے۔ اور مہاراج عورت بیوی ہوتی ہے یا محبوبہ، اس کی تیسری کوئی حیثیت نہیں، اگر ہے تو عورت کی ذات کے لیے ذلت اور ننگ ہے۔ نواب کریم خان نے چاند بائی کو یہی تیسری حیثیت دی، بیوی کے بجائے داشتہ بنا کر رکھا۔ اسی لیے اس نے نواب سے تعلق توڑ لیا۔ آپ نے چاند بائی کو جو وچن دیا ہے
اس کے مطابق اسے صرف بیوی اور دھرم پتنی بنا سکتے ہیں، محبوبہ یا داشتہ نہیں۔ سندھیا سوچ کے بھنور سے ابھرا۔ اسی بات نے ہمیں پریشان کر دیا ہے امبا جی۔ سوچتے ہیں چاند بائی کو اپنے پاس رکھیں یا واپس کر دیں۔ اس میں پریشانی کون سی بات ہے؟ آپ بیاہ کر سکتے ہیں۔ راجپوت اور مرہٹا سردار ہمیں تانے دیں گے کہ طوائف زادی کو بیوی بنا لیا۔ امبا جی نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی۔ گستاخی کے لیے क्षमा چاہتا ہوں مہاراج۔ ہمارے راج میں کتنے ہی ایسے راجپوت اور مرہٹا سرداروں کی حویلیوں میں طوائفیں آباد ہیں۔ ہندوستان کا وہ کون سا راجہ، مہاراجہ اور نواب ہے جس کا دل کسی طوائف کی زلفوں کا اسیر نہیں ہوا؟ پھر چاند بائی طوائف نہیں، طوائف زادی ہے جسے نواب کریم خان کی سرکار اور اودھ کی تہذیب نے ایک نیا روپ دیا ہے۔ علی گڑھ کے موسموں میں پل کر جوان ہوئی ہے اور بندیل کھنڈ کے جنگلوں کی ہواؤں نے اس کے حسن کو نکھارا ہے۔ گفتگو کرتی ہے تو دل مٹھی میں بند کر لیتی ہے اور مٹھی کھولتی ہے تو دل اڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر جیون ساتھی کہاں ملے گا؟ تو تم بھی یہی چاہتے ہو؟ ہم چاند بائی کو راج رنواس میں شامل کر لیں، اسے اپنی دھرم پتنی بنا لیں۔ مہاراج کی بہت سی پریشانیوں کا یہی علاج ہے۔ چاند بائی رنواس میں داخل ہو گئی تو نت نئی باتیں کرنے والی رانیوں کی زبانیں گم ہو جائیں گی، جن کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے آپ تنگ آ جاتے ہیں۔ مہارانی بیجا بائی چاند کو دیکھے گی تو اپنی چمک دمک بھول جائے گی، جو ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں سرکار سے نوک جھونک کرتی رہتی ہے اور کوئی نیا بکھیڑا کھڑا کر دیتی ہے۔ مہاراجہ حیران سا ہو کر رہ گیا۔ امبا جی، تم یہ سب باتیں جانتے ہو؟ یہ باتیں تو راج دربار کے سبھی سردار جانتے ہیں اور ان میں عجیب عجیب سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ راج منتری ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ مہاراج کے آرام کا خیال رکھوں، تاکہ وہ وقت جو رنواس کے فضول بکھیڑوں میں ضائع ہو جاتا ہے راجنیتی کے کاموں میں صرف ہو اور مرہٹا سلطنت ایک بار پھر وہی شان و شوکت حاصل کر لے جو اسے پہلے حاصل تھی۔ مرہٹا سلطنت کے بارے میں ہم بھی یہی سوچتے ہیں، لیکن رنواس کے جھگڑوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ چاند بائی آپ کے جیون کا ہر اندھیرا دور کر دے گی۔ ہم گوالیار جاتے ہی پنڈتوں سے مہورت نکلوائیں گے، ستاروں کی چال چاند بائی کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہے۔ مگر سندھیا کے چہرے پر کسی نئی پریشانی نے سایہ ڈال دیا۔ ہمیں دو آدمیوں کی طرف سے دھڑکا ہے۔ کون سے دو آدمی؟ مہاراجہ فکر مند لہجے میں بولا۔ ایک تو سرجی راؤ گٹہکی ہے، بے شک وہ ہمارا راج منتری نہیں رہا، مگر سسر تو ہے۔ کہیں راجپوت سرداروں کو ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ کر دے۔ پٹا ہوا مہرا ہے مہاراج، بیٹی کے سوا کوئی راجپوت اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ یقین سے کہتے ہو؟ اپنے حریف کو کون نہیں جانتا؟ سرجی راؤ کو بھول کر دوسرے آدمی کا نام بتائیں۔ دوسرا آدمی ہم سے دور نہیں، روہیلا پٹھان نواب کریم خان۔ ہم نے چاند بائی سے بیاہ کر لیا تو کیا خبر افرنگی سے سمجھوتا کر کے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دے۔ کریم خان جنگل کے بھیڑیوں سے دوستی کر سکتا ہے مہاراج، انگریز سے کسی حالت میں سمجھوتا نہیں کرے گا، مگر انتقام کے جوش میں ہمارے خلاف پنڈاروں کو جمع تو کر سکتا ہے۔ اگر نواب جیتو اپنے لشکر کو لے کر اس کے جھنگ تلے آ گیا تو پنڈاروں سے نپٹنے کے لیے ہمیں پوری طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ حالانکہ ہم اپنی پوری طاقت صرف انگریز کے مقابلے کے لیے جمع رکھنا چاہتے ہیں۔ وہی دولت راؤ سندھیا جو تھوڑی دیر قبل مسند پر بیٹھا ہوا ایک مجہول سا آدمی نظر آیا تھا، اس وقت سیاسی شاطر اور فوجی ماہروں کو حیران کر دینے والی فراست کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی جیسے فضا میں ایک لکیر کھینچ دی اور کہا، چیتو کا کریم خان سے مل جانا قیامت سے کم نہ ہوگا۔ دونوں مل کر ہماری سلطنت پر موت کی لکیر کھینچ دیں گے۔ چیتو آپ ہی کا بنایا ہوا نواب ہے، کیا وہ بھی مہاراجہ کے خلاف تلوار اٹھائے گا؟ لوگوں کی وفاداریاں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ سوچ کر امبا جی نے ایک نیا پہلو نکالا۔ مہاراج نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا، چاند بائی نے کریم خان کو خود چھوڑا ہے، اور جب کوئی عورت کسی مرد کو چھوڑ دے تو اس کی آدھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تم بھی شاید بھول گئے، روہیلا نواب سیاستدان نہ سہی، غیرت مند ضرور ہے۔ اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کے ساتھ وہ اس وقت مرہٹا لشکروں کے سامنے خاموش رہے گا، مگر ہمارے لوٹتے ہی کنچیلی اتار کر پھینک دے گا اور پنڈاروں کے لشکر اکٹھے کر کے ہم سے بدلہ لے گا۔
پٹھان کی توہین کی جائے تو کبھی نہیں بھولتا۔ پھر کریم خان اس وقت پنڈاروں کی امید کا ستارہ ہے، وہ اس کی خاطر اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ راج منتری نے حالات پر غور کیا تو تسلیم کرنا پڑا کہ مہاراجہ کے اندیشے بے معنی اور خطرے بے وجہ نہیں۔ سندھیا کو تجربے ہی نے اتنا محتاط بنا دیا تھا کہ ہر قدم پھونک کر اٹھاتا تھا۔ خیمہ خاص میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر امبا جی کہنے لگا، ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے مہاراج، جس سے بگڑی بات بن سکتی ہے۔ ترکیب بیان کرو، ہم غور کریں گے۔ کریم خان کو اپنی آزادی سب سے عزیز ہے، مہاراج کو یاد ہوگا اس نے اپنی آزادی کو مرہٹوں سے دوستی کی شرط قرار دیا تھا۔ کیوں نہ نواب کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے اسے آزادی کا فرمان دے دیا جائے، پنڈارے خوش ہو کر چاند بائی کو بھول جائیں گے۔ سندھیا نے اس تجویز کے ہر پہلو پر غور کیا۔ پنڈاروں کی آزادی کے جس فرمان سے اسے دامن چھڑانا تھا، وقت کی مصلحت اسی کے حق میں فیصلہ دے رہی تھی۔ امبا جی نے غلط نہیں سوچا تھا۔ چاند بائی کی جدائی اور بے وفائی کا زخم اٹھانے والا نواب اپنی آزادی کا فرمان حاصل کر کے خوش ہو جاتا۔ اگر مرہٹا مہاراج نے اس کی محبت چھین لی تو اس کے عوض آزادی بخش دی ہے۔ اچانک مہاراجہ نے حکم دیا، امبا جی، نواب کریم خان کو اسی وقت پیغام بھیج دو کہ آ کر آزادی کا فرمان لے جائے۔ ہمارے راجپوت اور مرہٹا سرداروں کو بھی طلب کرو، ہم ان کی موجودگی میں کریم خان سے معاملہ طے کریں گے۔ سندھیا اس وقت ہندوستان کا ایک پرجلال حکمران نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کاہلی اور جہالت کے تمام سائے یکلخت غائب ہو گئے تھے، جنہیں دیکھ کر بعض آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ وہ حکومت اور محبت کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا اور صرف دوسروں کے مشوروں پر عمل کرتا ہے، مگر اس وقت اس کی آنکھوں کے گوشوں سے جھانکنے والی چمک کچھ اور کہہ رہی تھی۔ نواب کریم خان روہیلا محبت کی بازی ہار کر، دل کی دنیا لٹا کر اپنے خیمے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر بیگم کے مشورے پر عمل کرتا اور چاند بائی کو ساتھ لے کر نہ آیا ہوتا تو یہ صورتحال پیش نہ آتی اور دل پر وہ بجلی نہ ٹوٹتی جس نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا تھا۔ پنڈاروں نے نواب کے خیمہ کے باہر مرہٹا سواروں کی نگرانی میں ایک پالکی اٹھتی ضرور دیکھی تھی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا پالکی کس کی اٹھی، کون آیا کون گیا۔ کچھ جانتے تھے تو نواب کے محافظ سپاہی جو پہرے پر متعین تھے، خیمہ خاص کے چوکیدار اور خادم جنہوں نے چاند بائی کو پالکی میں بیٹھتے اور مرہٹا سواروں کی حفاظت میں خیمہ گاہ سے نکلتے دیکھا تھا، مگر انہیں بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ کسی سے چاند پر گہن کا لگ جانے کا ذکر نہ کریں۔ پنڈارے اس حقیقت سے بے خبر تھے، خیمہ خاص سے پالکی نہیں، نواب کریم خان روہیلا کی حسرتوں کا جنازہ اٹھا ہے۔ اگر جانتے کہ امبا جی کی سرگردگی میں مرہٹا سواروں نے شب خون مارا ہے تو شاید وہ بھی سندھیا کے خیموں سے کچھ ستارے توڑ لاتے۔ کریم خان کے پنڈاروں میں روہیلا پٹھانوں کی اکثریت تھی جو ترازو کے پلڑے برابر رکھنا جانتے تھے، لیکن نواب نے اپنی تباہی کو چھپانے ہی میں مصلحت سمجھی۔ خیمہ خاص کے اندر نواب کا نائب نامدار خان اس سے بھی کچھ زیادہ بے چین اور مضطرب نظر آتا تھا۔ شموں کی روشنی میں دونوں کے چہرے پر گزرنے والی تحریریں صاف پڑی جاتی تھی۔ وہ مسند جہاں کچھ دیر پہلے بساط بچھی تھی، شطرنج کے مہرے دھرے تھے، اب صاف تھی کیونکہ بازی ختم ہو چکی تھی اور نواب خود ہار بیٹھا تھا۔ رات کے پہلے پہر ہی اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، باہر چاندنی کھیت کر رہی تھی اور اس چاندنی میں پنڈارے راگ رنگ کی محفلیں سجائے بیٹھے تھے۔ کئی جگہوں پر ہاؤ ہو کی آوازیں اٹھ رہی تھی، مگر نواب کا خیمہ اپنے چاند سے محروم ہو چکا تھا۔ خیمے کے روزنوں سے نظر آنے والی چاندنی اس کے قلب و ذہن کو سام بن کر ڈسے جا رہی تھی۔ اس نے سامنے والی روزن سے نظریں ہٹائیں اور بے جان قدموں سے چلتا کرسی پر آ کر ڈھیر ہو گیا۔ نامدار خان، کچھ نہیں سوجھتا، ہم کیا کریں؟ سوجھنے کو تو بہت کچھ سوجھتا ہے، مگر آپ اجازت نہیں دیں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ غیرت کا تقاضا ہے، ہم بھی مرہٹوں کے ساتھ آنے والی عورتوں کو لوٹ کا مال سمجھ لیں۔ معاملہ سندھیا کی لوٹ کا نہیں، چاند بائی کی بے وفائی کا ہے۔
اگر وہ جانے سے انکار کر دیتی تو ہمیں مزاحمت کا حق مل جاتا۔ آپ نے چاند بھائی کو تو بے وفا کہہ دیا، مگر خود ان کے ساتھ کون سی وفا کی ہے؟ نامدار خان، نواب غصے میں تڑپ اٹھا، شاید تم اپنے الفاظ کا مطلب خود بھی نہیں سمجھے۔ اپنے الفاظ کا مطلب سمجھتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ نواب نے حیرت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری وفا پر الزام دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم نے چاند بھائی کو بھوپال کی شہزادی سے کم درجہ نہیں دیا تھا۔ معاف کیجئے نواب صاحب، درجہ تو بے شک دیا، مگر اسے اپنی عزت نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا ہوتا تو امبا جی کو انہی قدموں سے واپس کر دیتے۔ ہم نے تو فیصلہ چاند بھائی کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کی مرضی کوئی نہ تھی۔ نواب اپنے نائب کا یہ استدلال سن کر دنگ رہ گیا۔ دل کو کوئی شے کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ غلطی کا احساس ہوا اور نامدار خان نے مزید چرکا لگایا۔ عورت کو صرف عزت نہیں دی جاتی، اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ جب چاند کو معلوم ہوا کہ آپ اس کی حفاظت سے دامن بچا رہے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، مردانگی چھوڑ بیٹھے ہیں، تو اس نے بھی مہرے تبدیل کر دیے اور امبا جی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اگر آپ مرہٹے کو صاف جواب دے دیا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ جانے خود چاند بھائی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔